اگر آقا کی ذات سے تعلق یہ نہیں، نمازیں نہیں بچائیں گی، یاد رکھیں، نمازیں نہیں بچائیں گی، کس نے کیا پڑھا کیا نہیں۔ قبر میں تو مقام مصطفیٰ کا سوال، اس پر ہم آتے ہیں آگے انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آئیے ہم عقیدے کو سمجھیں۔ عقیدہ کی بنیاد ایمان ہے، ایمان کی حقیقت بتا دی۔ یہی فلسفہ سورہ اخلاص کا ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد، سنیا انہاں نو دس دے کہ میں ایک ہاں، سنیا من مونیا انہاں نو دس دے کہ میں ایک ہاں۔ خدا کا نبی سے کلام کرنا اور نبی کو رسول کو کہنا کہ میرا میسج یہ پیغام امت بندوں تک پہنچا دے، اس پروسیس کو شریعت میں اصطلاح میں رسالت کہتے ہیں۔ تو قل عنوان رسالت ہے، قل عنوان رسالت ہے، اور هو اللہ احد، وہ اللہ ہے، ایک ہے۔ هو اللہ سے توحید شروع ہوتی ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد تک اگلا مضمون توحید ہے۔ پہلا لفظ قل یہ رسالت ہے۔ تو رب ذوالجلال نے اپنی توحید کا بیان جو کیا، اس کی بھی ابتدا اور عنوان رسالت کو دیا، سمجھانے کے لیے کہ توحید وہی معتبر ہے جو واسطہ اور وسیلہ رسالت سے ملے۔ جس توحید میں رسالت کا وسیلہ نہیں، وہ توحید ہی نہیں ہے۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ سو عقیدہ چونکہ اس کی بنیاد ایمان پر ہے۔ اب تصدیق کے لیے ملا عبد الحکیم سیالکوٹی وہ حاشیہ خیالی میں بیان کرتے ہیں ایک نقطہ کہ اس بات پہ سب اہل علم کا اتفاق ہے، اس بات پر کہ اچھا اب اگر علم ہو تو محض علم سے ایمان نہیں بنتا، معرفت سے ایمان نہیں بنتا۔ آپ کسی حقیقت کو جان لیں، پہچان لیں، اس سے ایمان نہیں بنتا، اس سے ایمان نہیں بنتا۔ اگر معرفت سے ایمان بنتا تو سب اہل کتاب مومن ہوتے۔ قرآن مجید نے کہا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، جن کو ہم نے کتاب دی یہود و نصارہ، وہ رسول کی معرفت اتنی رکھتے ہیں جتنے ماں باپ اپنے بیٹے کی رکھتے ہیں۔ تو ان کے پاس حضور کی معرفت تھی، تورات اور انجیل میں سب کچھ تھا، معرفت تھی، مگر مومن نہ ہوئے چونکہ تصدیق قلبی نہ تھی، تصدیق نہ تھی۔ اس طرح علم سے بھی ایمان نہیں بنتا، علم سے بھی ایمان نہیں بنتا۔ شرح عقیدہ ابن حاجب میں ایک قول شیخ عبداللہ نے بیان کیا ہے، شرح عقیدہ ابن حاجب میں تحریر المطالب کے اندر ابو جہل کہا کرتا تھا اِنَّا نَعْلَمُ أَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم هُوَ النَّبِيُّ وَلَكِنْ لَا نُؤْمِنُ بِهِ أَبَدًا، ہم جانتے ہیں، ہمیں علم ہے کہ یہ نبی ہیں، مگر مانیں گے نہیں۔ ابو جہل کا قول ہے، ہم جانتے ہیں نبی ہیں، اس لیے کہ جو اوصاف ان میں دیکھے ہیں وہ غیر نبی میں ہو ہی نہیں سکتے، جو علامات ان کے اندر ہیں وہ غیر نبی میں ہو نہیں سکتی۔ ہمیں علم ہے کہ یہ نبی ہیں، مگر مانیں گے نہیں۔ تو علم تھا مگر مومن نہ بنا، کافر رہا۔ یہود و نصارہ کو معرفت تھی مگر کافر رہے، اس لیے کہ تصدیق نہ تھی۔ اب تصدیق کے بارے میں سب کہتے ہیں، یہ لغوی اعتبار سے یہ جو تصدیق ہے، معرفت لغوی اعتبار سے تصدیق سے خارج ہے، مگر اس پر اہل علم کا اختلاف ہے کہ تصدیق کے لغوی سے تو خارج ہے، مگر کیا یہ تصدیق منطقی بھی ہے، یہ کیا تصور میں داخل ہے؟ بعضوں نے صدر الشریعہ نے کہا تصدیق منطقی میں داخل ہے، بعضوں نے کہا کہ نہیں تصور میں داخل ہے۔ اب نقطہ سمجھنا ہے، منطقی تصدیق جو علم اور معرفت سے جس کی خبر ہو جائے، علم و نظر سے، اور تصور جو وجود ذہنی ہے، جو علم کے ذریعے ذہن میں تصور قائم ہو جائے، یہ دونوں چیزیں مل کر بھی تصدیق شرعی نہیں بناتی۔ تصدیق شرعی تب بنتی ہے
یہ بات بڑی اہم نقطے کی طرف لے جا رہا ہوں. تصور علم ہے، وجود ذہنی ہے، ذہن سمجھ گیا مگر مومن نہیں بنا، چونکہ تعلق ذہنی پیدا ہوا، تعلق ذہنی پیدا ہوا. منطقی تصدیق ہو گئی معرفت سے مگر مومن نہ بنا، چونکہ وہ بھی تعلق فکری اور نظری پیدا ہوا. تو قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر حضور کی ذات سے، بڑی خاص بات بتا رہا ہوں، حضور کی ذات سے تعلق اگر علم و نظر کا ہو اور فکر کا، معرفت کا ہو، تو عقل اور علم و نظر کا تعلق رکھ کے کوئی مومن نہیں بنتا. مومن تب بنتا ہے جب دل جڑ جائے مصطفیٰ کے ساتھ، تصدیق قلبی ہو جائے. تصدیق شرعی کہتے ہیں ربط قلبی کو، دل کی گانٹھ بندھ جائے مصطفیٰ کے قدموں سے. تصدیق شرعی تب بنتی ہے کہ ربط قلبی پیدا ہو جائے، دل ماننے لگے، اور دل ماننے کو آئے، بلا الف بے بھی نہ آتا ہو تب بھی دل کیا ہے مان لے. ہائے ہائے. بلال حبشی، اس نے کون سی علم اور منطق کی کتابیں پڑھی تھیں، مگر اس جیسا ایمان کسی عالم کا ہوگا؟ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ عقیدہ اور ایمان وہ پیدا ہوتا ہے ربط قلبی سے. ربط قلبی ہو جائے تو عقیدہ اور ایمان بنتا ہے، اور اگر ربط قلبی نہ ہو، لاکھ علم و نظر اور فلسفہ اور فہم اور معرفت ہوتا پھرے، ذہنی اور فکری اور علمی تعلق سے ایمان نہیں آتا. یاد رکھ لیں، ایمان یہاں جنم نہیں لیتا، ایمان یہاں جنم نہیں لیتا. ایمان کا موضوع یہ ہے، دل ہے. یہاں علم جنم لیتا ہے، یہاں عشق جنم لیتا ہے. تو لفظ ایمان جسے تصدیق شرعی کہتے ہیں، اور تصدیق شرعی جو نام ہے ربط قلبی کا، وہ اشارہ دیتی ہے اگر ایمان والا بننا ہے تو تعلق عشق کا پیدا کرو، تعلق قلبی محبت کا پیدا کرو. عقل اور فکر و نظر اور فلسفہ و منطق اور کتب کھنگال کے رکھ لو، مومن نہیں بنتے جب تک ربط قلبی نہ ہو. اب یہ ایمان کی بحث تھی. اب یہی بات عقیدے میں سنا دو. عقیدہ کے اعتبار سے عقیدہ عقد سے ہے، اس کا معنی توثیق اور الربط بالقوہ، مضبوطی سے گانٹھ باندھ دینا، طاقت کے ساتھ. والذین عقدت ایمانہم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. جب تک گانٹھ نہ بدھے جو کھل نہ سکے عقیدہ نہیں بنتا. جو شک میں رہیں، ہاں یار یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی درستی کہتے ہوں گے، یہ بھی درستی کہتے ہوں گے، پتہ نہیں یہ ہے، پتہ نہیں وہ ہے، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ لوگ کبھی مومن نہیں بنتے. جب تک فکر و نظر کی وادیاں عبور کر کے ربط قلبی، حب قلبی، عشق قلبی کا تعلق ذات مصطفیٰ سے استوار نہ ہو جائے، اور علم و معرفت کے سارے پیمانے حضور کے قدموں پہ نچھاور نہ ہو جائیں، اس وقت تک نہ ایمان بنتا ہے نہ عقیدہ بنتا ہے.